صفحہ نمبر 409 سورہ صاد آیت نمبر 8 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل کیا اتارا گیا ہے علیہ اوپر اس کے یعنی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم الذکر نصیحت علیہ اوپر اس کے الذکر نصیحت من بیننا ہمارے درمیان میں سے بلکہ ہم وہ فی شک کی شک میں ہیں من ذکری میرے ذکر سے بلکہ لما نہیں یذوقو انہوں نے چکھا عذابی میرا عذاب ام عندہم کیا ان کے پاس خزائن خزانے ہیں رحمتی ربی کا تیرے رب کی رحمت کے العزیز غالب ہے الوہاب توبہ قبول کرنے والا ام لہم کیا ان کے لیے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض و زمین کی وما بینہما جو ان کے درمیان میں ہے فلیرتقو پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں فی الاسباب سیڑھی کے ذریعے یا رسی کے ذریعے جندن ایک گروہ ہے ما چھوٹا سا ہنالکا یہاں پر مخزوم شکست خوردہ من الاحزابی لشکروں میں سے کذبت جٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوحی قوم نوح نے وعاد اور قوم عاد نے وفرعون اور فرعون نے ذل اوتاد میخوں والا تھا وثمود اور قوم سمود نے وقوم لوط اور قوم لوط نے واصحاب الایکا اور ایکا والوں نے اولئک الاحزاب یہ گروہ تھے ان کل نہیں تھے سب الا مگر کذب رسولا جھٹلایا رسولوں کو فحق کا عقاب پس حق ہو گیا آ گیا ان پر عذاب وما ینظرو اور کیا وہ انتظار کر رہے ہیں ہاؤلائی یہ لوگ الا مگر صحیح وما اور نہیں ینظرو وہ انتظار کر رہے ہاؤلائی یہ لوگ الا صحیح مگر ایک چیز کا واحداً ایک چیز کا ما لہا جو نہیں ہے من فواق جو نہیں ہوگا من فواق اس میں کوئی وقفہ وقالو اور وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب عجل دے دے جلدی کرتے ہیں جلدی کر دے لنا ہمارے لیے کتانا ہمارے حصے کو قبل یوم الحساب حساب والے دن سے پہلے صدق اللہ سورہ صاد مکی صورت جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ مشرکین مکہ کو جب دعوت دی گئی اسلام کی تو وہ اٹھ کر وہاں سے نکل پڑے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے ابو طالب نے بلوایا تھا اللہ کے نبی کو اور انہوں نے ابو طالب کو کہہ کر آپ کو بلوایا تھا اور آپ نے کہا تھا ایک بات کہہ دو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے انہوں نے کہا تم جو کہتے ہو بتاؤ کون سی بات ہے ہم مالک بن جائیں دنیا کا لوگ تھے نا لالچی وہ لالچ جو انسان کو بڑا کچھ اپنا آمادہ کر دیتا ہے کسی کو کہتے بتاؤ کیا کہتے ہو فرمایا لا الہ الا اللہ جب آپ نے ایسی بات کہی تو وہ اٹھ کے ابو جہل نکلا اور باقی لوگوں کو لے کر نکل گیا کہنے لگا یہ کیا بات ہے تم یہ بات اتنے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ بس اور تم بس جو تمہارا ارادہ ہم سمجھتے ہیں تم بادشاہ چاہتے ہو تم حکمرانی چاہتے ہو تم چاہتے ہو ہم تمہاری بات مانیں اسی کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں انزل علیہ ذکر من بیننا کیا اتارا گیا ہے اوپر تمہارے ذکر ہم میں سے وہ لوگ کہتے ہیں جو مشرکین مکہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے اتنے بڑے سردار ہیں اور طائف کے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں امیر ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے مانی جاتی ہے ان کو چھوڑ کر اللہ نے تم کو رسول بنا دیا تم کو نبی بنا دیا اللہ کو ہم نظر نہ آئے ہمارا ایک مقام ہے ہماری ایک عزت ہے لوگ ہماری بات سنتے ہیں اللہ اگر کسی نبی بناتا ہم کو نبی بناتا ہم اس معاشرے کے باعزت لوگ ہیں تم کو نبی بناتا جو بھائی ہمارے درمیان میں سے تم کو اللہ نے چن لیا اللہ فرماتے ہیں
بل ہم فی شک من ذکری، یہ میرے ذکر سے شک میں ہے۔ ذکر کا مطلب یہ جو میں نے قرآن اتارا، جو میں نے نصیحت اتاری، جو میں نے کہ ہدایت کے لیے رسول بھیجا، یہ اس کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، قیامت کے بارے کے اندر شک میں، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، ایسے ہی کب اٹھا جائے گا، کون اٹھے گا، کون اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اتنی دنیا جب سے دنیا بنی ہے اللہ کس کس سے حساب لے گا، اللہ بات شک میں پڑ گئے میری نصیحت سے۔ بل لما یذوق عذاب، بلکہ انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں اب انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، جب میرا عذاب آئے گا پھر ان کو پتہ چلے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کچھ دیر بعد عذاب آیا، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا نبی کون ہے، دین کون ہے، حق کون ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربی کا العزیز الوہاب، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کیا خزانے ہیں اللہ کی رحمت کے، کہ جس کو چاہے نبی بنا دے، رسول بنا دے، اور یہ کام تو اللہ کا ہے، اللہ غالب ہے، توبہ قبول کرنے والا، رجوع کرنے اللہ کا کام ہے یہ والا، جس کو چاہے رسول بنا دے، جس کو نبی بنا دے۔ تمہارا تو یہ کام نہیں ہے، کہ اللہ تمہیں کوئی صنعت دے دی ہے کہ تم جس کو پسند کرو، جس کو تم چاہو وہ رسول بن جائے۔ اللہ بات نہیں، ان کے پاس ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، کہ ان کے پاس آسمان زمین کی بادشاہت ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے، اگر ہے تو چاہیے آسمان پہ چڑھ جائیں۔ جو اوپر سے پیغام آتا ہے، جبرائیل لے کر آتے ہیں، انہوں نے آ کر بتایا یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ قرآن میں اتار کر لے کے آیا، وہ یہ کہتے ہیں نبی جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں، ان کو چاہیے سیڑھی کے اوپر چڑھ جائیں اور جا کر اس چیز کو روک دیں کہ یہ کام نہیں ہوتا، جبرائیل کو مت آنے دے نیچے، اور جو ہم نے رسالت کا پیغام بھیجا ان تک مت پہنچنے دے، تو میں چڑھتے اس چھت کے اوپر کہ ان کے بادشاہ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس ایسے اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات بتا رہا ہے کہ کتنے کمزور لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اکڑ، گھمنڈ اور ضد، جو اناد، اس کی بنا پر یہ مخالفت پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا جندن ایک لشکر ہے، جند ایک لشکر ہے، ماں، یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، یہ حقیر لفظ بولے، یعنی ایک لشکر ہے ماں حقیر سا، چھوٹا سا، یہ مشکل مکہ کا، ہنالی کا یہاں پر، مخزوم، یہ شکست خوردہ ہے، من الاحزاب، دوسرے لشکروں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کتنے بڑے بڑے لشکر گزرے، جو آگے پڑھیں گے، یہ چھوٹا سا لشکر ہے، چھوٹی سی جماعت ہے مشکل مکہ کی، اس سے پہلے بڑے بڑے شہر ہم نے برباد کر کے رکھ دیے، ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ان سے کئی گنا بڑے تھے طاقت میں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان سے طاقت میں وہ زیادہ تھے، دولت میں زیادہ تھے، پھلوں میں زیادہ تھے، اور عمروں میں زیادہ تھے، قد کاٹ میں زیادہ تھے، لیکن جب ہمارا عذاب آیا تو وہ ایسے پڑے جیسے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں درختوں کے، ایسے پڑے ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے مشکل مکہ کا، تو فرمایا کذبت، اور وہ بڑے لشکر کون تھے جن کو اللہ نے برباد کر دیا، ذکر کیا جا رہا ہے، مشکل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، تم تو چھوٹے سے لوگ ہو، چھوٹے، بار بار کہتے ہو ہمارے لیے عذاب کی دعا مانگو، اللہ پتھر دوبارہ برسا دے، ہم کو ختم کر دے اگر سچے نبی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کذبت، بڑے لشکر کون، تم سے بڑے لشکر کون تھے، کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، بہت بڑا لشکر تھا، وہ عاد، قوم عاد نے، وہ فرعون ذو الاوتاد، اور جو فرعون تھا میخوں والا، اس نے، یعنی اتنے بڑے بڑے لشکر تھے جن کو یہ ذکر پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان سے کئی گنا بڑے تھے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ فرعون میخوں والا، کہتے ہیں جس کے ساتھ یہ دشمنی، جس کے ساتھ جس کو پکڑ لیتا تھا اس کو پہلے دیوار کے ساتھ، تختوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں وہ میخیں گاڑ دیتا تھا، پھر اس کو پھانسی پہ لٹکاتا تھا، یعنی اتنا ظلم کیا کرتا تھا، کوئی اس کو روکنے والا نہ تھا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم تو صرف بلال کو پکڑ لیا، سہیب کو پکڑ لیا، اور جن کو پکڑ تم نے مارا، لٹا دیا غلاموں کو، تمہاری وہ تو جس کو چاہتا تھا قتل کر دیا، جس کو چاہتا تھا پکڑ کے مار دیتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سمود، اور قوم سمود، وہ قوم لوط، وہ صحاب الایکہ، اور ایکہ والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم والے، تو پتہ یہ بڑے بڑے لشکر تھے جنہوں نے ہم اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، ہماری باتوں کو نہ مانا، اولئک الاحزاب، اللہ کہتا ہے یہ لشکر ہیں۔ اے مشرک مکہ، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو آپس کے اندر لڑتے پھرتے ہو، تمہاری لڑائی آپس میں ختم نہیں ہوتی، ایک گروہ دوسرے گروہ تیسرے، تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اور تم تو بڑے بڑے ہو، تمہارے معاملے کیا ہیں؟ تمہارے ہر وقت لڑائی جھگڑا، اور تم سے اولئک الاحزاب، یہ جن کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے یہ لشکر تھے، یہ قومیں تھی،
یہ لوگ تھے طاقت والے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کو تنبیہ کی جب مشرک مکہ کو، ان کل الا کذب رسول فحق عقاب، البتہ ہر ایک نے جھٹلا دیا، ہر قوم نے رسولوں کو، اور ہمارا عذاب حق ہو گیا، ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ یہ وہ ہر دور میں یہی چیز رہا ہے، رسولوں کی تکذیب کرنا، رسولوں کو جھٹلانا، رسولوں کی بات کو نہ ماننا، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وما ينظر هؤلاء الا صیحۃ واحدۃ ما لها من فواق، اللہ فرماتے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ کا، قیامت کے دن جب چیخ آئے گی ایک، فرمایا پھر ان کو کوئی وقفہ نہ ملے گا۔ یہ جو فواق ہے نا، یہ عربی کے اندر کہتے ہیں جب دودھ دھویا جاتا ہے نا تھن کے ساتھ، تو ایک جو ہوتا ہے اس کو دھونا، اس کے ایک دھو کے پھر دوسرے ہاتھ سے، ان دونوں ہاتھ جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے فواق۔ یعنی یہ اتنا وقفہ لگتا ہے، اتنا وقفہ نہ ملے گا ان کو، ٹائم نہ ملے گا، وقت نہ ملے گا، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انتظار کر رہے ہیں چیخ کا، اس وقت قیامت کے دن کا۔ ہمارے وقالوا ربنا عجل لنا قطعنا قبل یوم الحساب، اور اتنی یہ اپنا وہ یہ ظلم کرنے والی قوم، وہ اتنی نافرمان قوم، بجائے کہ نبی کی بات کو سنتی، وہ غور و فکر کرتی، تدبر کرتی، یہ قرآن اللہ کی طرف سے موضوع، بار بار قرآن کہتے ہیں میرے جیسی ایک آیت لے کر آؤ، ایک سورہ لے کر آؤ، اللہ نبی بار بار کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی نقص کا بتاؤ صحیح، میں نے کبھی کوئی غلط کیا؟ امین مجھے کہتے ہو تم، امانت دار مجھے کہتے ہو، میری بات میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا نہیں، تم مانتے ہو، اس کے باوجود وہ اتنے ہٹ درم تھے، کہنے لگے کہ اللہ جلدی بھیج دے ہمارا فیصلہ۔ یعنی محمد کہتا ہے نا قیامت مر جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، اٹھائے جاؤ گے، پھر حساب ملے گا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، تو کہتے ہیں اب یا اللہ وہ بڑی دور کی بات ہے، دنیا میں بتا دو حساب کتاب کا کیا ہے، دنیا میں دے دو۔ یعنی مذاق کرنا اور تضحیق کرنا اور اللہ کو چیلنج کرنا، وہ دنیا کے اندر بجائے اللہ سے ڈرتے، عاجزی اختیار کرتے اور اللہ کے نبی کی بات کو مانتے، الٹا انہوں نے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہوئی، کہا اے اللہ تو یہ تیرا نبی کہتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ساختہ ملے گا، ایسا کرو ہمیں دنیا میں ساختہ دے دو، ہم پتہ چل جائے کون جنتی ہے کون جنمی ہے، کس نے کدھر جانا، ہم کب قیامت ہوگی، کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا جھٹلانے کا، رسولوں کی تکذیب کرنے کا، اور یہ چرب زبانی ہوتی ہے ان کی، حق والوں کو بولنے نہ دینا، جو دل میں آتا ہے جو ذہن میں آتا ہے کہتے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا مشرک مکہ کا، اور مکی صورت کے اندر یہی چیز آتی ہے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید کا ذکر آتا ہے، اور قرآن پاک کے بارے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے وہ معجزات کا ذکر آتا ہے، یعنی یہ سب چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ انسان سمجھے، باز آ جائے اور اپنی آخرت کو سنوار لے، وہی ذکر کے بار بار کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ۔